عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جزاک اللہ. صوفی عاشق صاحب سے ملتمس ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیونکہ ان کے شایع نشانی یہی ہے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں گرہائے عقیدت پہ کیا جائے. خوبصورت ماہ مبارک رجب المرجب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج شریف کا معجزہ عطا فرمایا. خوبصورت کلام سماعت فرمائے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. یا سر کہا ہر ایک کو اس در کی غلامی جس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے جس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. خوبصورت شعر امام تازہ فرمائے. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. جزاک اللہ. سامعین وقار جن بزرگوں کی میں اور آپ نماز جنازہ میں بڑے نفیس آدمی تھے. اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. اولاد کے لیے بڑا صدمہ ہے. 1.5-2 مہینے پہلے ماں کا انتقال ہوا. آج باپ بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے. مشکل لمحہ ہے. بہرحال اللہ کی رضا کی راضی رہنا پڑتا ہے. اللہ اولاد کو بھی صبر عطا فرمائے. والدین کے روحانی بزرگوں کے ساتھ میرا تقریباً 14-15 سال کی تعلق رابطہ رہا. اور کی بات اپنی جگہ کی احادیث کی روشنی میں میرے رات کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے بھلائی کے راستے جس کے لیے کھول دیتا ہے.
اسی اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بزرگ ان چھپے ہوئے ہیروں میں سے تھے جو فقہ کے بڑے گہرائی والے مسائل جانتے تھے پر خاموشی سے رہے۔ قرآن اور حدیث کے متعلق بڑا نالج تھا ان کے پاس۔ ان کو دیکھ کے نہ کبھی کبھار میں یہ سوچا کرتا تھا ہمارے پاس تھوڑا سا علم ہو نا، ہم چین سے ہی نہیں بیٹھتے۔ جب تک واہ واہ نہ ہو، جب تک تقریریں نہ کریں، لوگوں کو کیا پتہ چلے گا مولوی بھی تقریر کر سکتا ہے، فلانا کر سکتا ہے۔ ساری زندگی گزار دی ہے فقہ کے مسائل جانتے ہوئے، قرآن حدیث سمجھتے ہوئے، کسی کو خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ یہ ان کی صفات میں سے میں سمجھتا ہوں اعلیٰ صفت ہے جی۔ اللہ اس صفت کے وسیلہ سے ان کے آنے والی تمام منازل آسان فرمائیں۔ یہی پیغام ہمیں دے کے جا رہے ہیں کہ جب تک دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے نا، بندے کو دین سمجھنا چاہیے۔ آمین۔ دین سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے، زندگی گزار دیتے ہیں، زندگیاں گزار دیتے ہیں، لیکن پتہ ہے مسئلہ کیا، میں 50 سال کا ہو گیا ہوں جی، قرآن دیکھ کے ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، اب شرم آتی ہے پڑھتی۔ ہمارا موٹا سا یہی ایک رٹا لگا ہوا ہے یہ کہانی کرتے ہوئے، بس یہ کیا کریں جی۔ جو اس وقت 70 سال والے بھی جنازے میں ہیں نا، ان کے پاس بھی موبائل ہے نا جی، یہ 30-40 سال کے بعد سیکھا نا سارا فنکشن۔ جس پوتے کو پاس بٹھا کر یہ کہا کہ یہ کس طرح آن اور آف ہوتا ہے، موبائل ہم نے سیکھ لیا، پر 50 سال 60 سال کی عمر میں جا کر جب دین کی بات آئی ہے ہم نے کہا جی اوکھو شرم آتی ہے۔ صحابہ کی بار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں دیکھیں نا آپ۔ سیدنا صدیق اکبر نے جب امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ ایمان لایا تو آپ کی عمر امام الانبیاء کی عمر کے بالکل برابر کی تھی۔ اس وقت سارا دین سیکھا نا سیدنا صدیق اکبر نے بھی۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ بزرگ ہمیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ دین کے مسئلے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اس عمر میں بھی نماز جمعہ کے لیے جایا کرتے تھے، اگر دوران تقریر کوئی بات سمجھ نہ آتی نا دروازے پہ دستک دے کے پوچھا کرتے تھے حافظ صاحب یہ بات جو آپ نے کہی ہے اسپیکر کے دوران سمجھ نہیں لگ سکی، مجھے بتائیں یہ کس طرح تھی۔ ہم نے بھی کبھی اس طرح کیا، آسان کیتا کیا، بلکہ تکنے ہونے خطبہ ہے کوئی روایتے دوئے دوڑنے پہنچنے ہیں، پھوکا مارنے ہیں۔ ایک کڑوی گل تساں دساں، اتھا بھی آساں پہلیاں صفاں چ شاید تساں اچھے لوگ ہو سو سباب مارے آئی ہو سو کسا اور چکر مارے آئی نہیں ہونی پہلی صفائی جلدی مکی دیا کم۔ سارے نات کی حالت یہ ہوتی ہے باگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں بس۔ اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن مسجد کے اندر اس طرح سکون اسے ملتا ہے جس طرح دریا سمندر میں مچھلی کو سکون ملتا ہے۔ مسجد میں بے چینیاں یا منافقت کی علامتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ احمد قادری صاحب سے ملتمس ہوں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہوں گا، اگر آپ بیٹھ کے مجھے دیکھ کے وہ سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، اس لیے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ عبداللہ صاحب آگے آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جماعت میں صف ٹیڑھی ہوگی اللہ رب العزت ان نمازیوں کے دل ٹیڑھے کر دے۔
یہ مسئلہ ہے, یہ حدیث پاک ہے. تو دیکھیں ہم وضو بھی کریں یہ بھی ایک مشقت ہے, نماز بھی پڑھیں یہ بھی ایک پریکٹس ہے, اور اس کے باوجود اب حضور کا جو فرمان ہے بالکل اس کے خلاف ہمارا ایکشن ہو تو ہمیں اس نماز سے کیا ملے گا؟ کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج کی ہم ایک سیڑھی بھی نہ چڑھ سکیں تو میرے خیال میں وہ جتنا وقت گزرے گا اسے میں فضول پریکٹس کہوں گا. تو معزز سامعین کرام سنیے صف سیدھی کس طرح ہوتی ہے. مسجد میں صفیں لگی ہوئی ہیں, جو بندے پیچھے باتیں کر رہے ہیں گزارش ہے کہ مسئلہ سنیں, یہ آپ کے لیے بھی ہے. اب یہ گراؤنڈ ہے ہمارا, اکثر یہ رولا آتا ہے جی کہ دائیں طرف سے پیچھے ہو جائیں بائیں طرف سے آگے ہو جائیں. دیکھیں اللہ نے کوئی بھی چیز جو پیدا کی ہے اس کو ایک حیت میں پیدا کیا ہے اور اس کے پیچھے ایک سلیبس ہے, ایک اس کا پیٹرن ہے. انسان جو ہے یہ 3 جگہوں سے برابر ہوتا ہے. انسان 3 جگہوں سے برابر ہوتا ہے, پاؤں کی ایڑیاں اور یہ جو سرین ہے ہماری 2, اور یہ جو سر کا پچھلا حصہ ہے آپ دیکھ لیں انسان یہاں سے بالکل سیدھا ہے, اور انسان کا پیٹ باہر نکلتا ہے. اور اگر 4 بندے ہیں ان میں سے کسی کو جوتا چھوٹا آ رہا ہے کسی کو بڑا آ رہا ہے, وہ انگلیوں سے اسے چھوٹا بڑا ہوگا. ایڑیاں سب کی ایک جیسی ہوں گی, ایڑیاں, یہ سرین اور یہ سر کا پچھلا حصہ. تو سب سیدھی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایڑیاں برابر کرنی چاہیے. آپ دیکھ لیں مسجد میں جنازے میں دیکھ لیں ہم انگلیاں برابر کرتے ہیں. جب ہم انگلیاں پاؤں کی برابر کریں گے تو وہ چھوٹی بڑی ہونے کے حساب سے ہماری ایڑیاں چاہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گی, سب ٹیڑھی ہو جائے گی. دیکھیں اللہ نے انسان کو کتنا خوبصورت ایک پیمانہ دیا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں. دیکھیں آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں اور روز نماز پڑھتے ہیں. اگر ایک چھوٹا بچہ ہمارا وہ بائک سیکھتا ہے 1 سال کے اندر وہ کاریگر بن جاتا ہے. پھر ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہوتا ہے, جب ان کی ٹکر کا کوئی آدمی کاریگر ان کے سامنے آتا ہے وہ جب بات کرتا ہے تو ہمارا اکثر یہ جملہ ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا کاریگر کون ہے. کیا یہ بات ہے یا نہیں؟ ہم سے بڑا اس فن کو جاننے والا کون ہے؟ تو کیوں ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے بڑا صف سیدھی کرنے والا کون ہے؟ نماز ہم روز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری صف سیدھی نہیں ہو سکتی. وجہ اس کے پیچھے کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا, تو بجائے اس کو حاصل کرنے کے آوازیں یہ آنا شروع ہوئی تھی کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے رہے گی. تو مجھے امید ہے کہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا مجھے اس پر عمل نظر آئے گا. یہ آواز نہیں آئے گی کہ اپنے پاپا یا بڑے وڈیرے اس طرح کھلی جانے سن اللہ قبول کرنے والا ہے. دیکھیں جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے تو پھر بغیر وضو کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ رمضان میں روزہ سحری کھا کے جن کو کھایا جا سکتا ہے نا قبول کرنے والا اللہ ہے نہیں. یہ جملہ شاعر اسلام اور شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ اللہ قبول کرنے والا جی وہ بڑی ذات ہے. بالکل وہ قبول کرنے والی ہے لیکن اس کو ایک ڈسپلن دیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی, اس طرح وہ خواہش نہ ہو تو ہم نہ دین سیکھ سکتے ہیں. دنیا تو ویسے بھی آ جاتی ہے کام نہیں آئے گی, آپ کو انجینئر بھی ڈگری کام نہیں آئے گی, کچھ بھی بن جائے کام آئے گا. اور دین یہی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزوں کا نام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج مجمع میں ہمیں اپنی صف سیدھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے بعد ہم جہاں بھی جائیں کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ و مولانا. قابل سعید احترام سامعین مکرم, ہم سارے اظہار تعزیت کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے, زید بھائی, انصر بھائی اور دیگر جتنے بھی اہل خانہ ہیں جن کو کو 1 صدمے پہ 1 صدمہ سہنا پڑ رہا ہے.
جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ 2 ماہ قبل ان کی والدہ اور آج والد دونوں کی شفقتیں اٹھ گئی ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر خاص فضل فرمائیں اور جانے والے ان دونوں بزرگوں زندگی میں جو خیر، نیکی، فلاح، رفاہ، اچھائی کر سکیں اللہ وہ قبول فرمائے، اور بطور انسان کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، بہت خوبصورت باتیں آپ اہل علم کی سن چکے ہیں، میرے بعد بھی بات کریں گے۔ بالکل یہ مقصد زندگی ہیں، اگر یہ مقاصد ہم نے پورے نہ کیے تو مالک کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ وہ مالک جو اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر اتنے نعمت اور احسانات کیے ہیں کہ تم گننا چاہو تو گنتی نہیں کر سکتے، اور یہ ابھی تھوڑے تھوڑے ہیں، اصل مزدوری تو ہمیں کل ملنی ہے۔ حضور آقا رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ یہ دار العمل ہے دنیا، اور کل قیامت دار الجزا ہے۔ یہ جو نعمتیں مل رہی ہیں اللہ کے احسانات ہیں، اصل ہماری مزدوری کل ملنی ہے، اور وہ بے پناہ اللہ کے طرف سے احسانات ہوں گے۔ وہ جنت کیا ہے، وہ میوے کیا ہے، وہ امن کیا ہے، وہ سکون کیا ہے، وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اصل ہماری مزدوری ہے، اور آج جن مقاصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ان کا بھی کبھی تجزیہ کریں۔ بہت خوبصورت بات حافظ صاحب نے کی، اور مجھے تو پہلی بار پتہ چلا کہ ایک شخص، عام سا انسان، فقہ کے اندر اتنی تحقیق رکھتا تھا اور تجسس کرتے تھے، اور میرے خیال میں آج پڑھے لکھے نوجوانوں میں سے 50% کو فقہ ہی نہیں پتا۔ فقہ کہتے کس ہیں، تفقہ فی الدین کا کیا ہے وہ سمجھ ہی نہیں ہے۔ کتنے عظیم شخص ہیں جن کی گواہی حافظ صاحب نے دی۔ میری دعا ہے کہ ہم میں سب اس خوبی والے ہوں، اپنے دین کے اندر غور کریں، فکر کریں، اور اس کے اوپر عمل کر کے مالک کے سامنے جائیں۔ قابل سعادت احترام سامعین مکرم، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ 24 گھنٹوں کا نام ہے۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، جو بندہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لیتا ہے اور اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، اسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہوگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں تو رسول اللہ مسجد میں بھی اللہ کے بندے اور کاروبار میں بھی اللہ کے بندے، اخلاقیات میں بھی اعلیٰ پیمانے پر، معاشرت اور پڑوس میں بھی اعلیٰ پیمانے پر، معیشت اور رزق کمانے کے بھی اعلیٰ پیمانے پر، ریاست کو بنانے اور سیاست کو چلانے کا بھی اعلیٰ معیار پر۔ اور اگر ہم فقط مسجد میں اللہ کے بندے بنے گئے اور باقی جگہوں پر اللہ کو بھول جائیں کہ یہ ہمیں نقصان ہے۔ مساجد کے اندر ہمارا تجزیہ ہے اہل علم کا، 15% لوگ مسجد کے قریب جاتے ہیں، 85% لوگ مسجد کے قریب نہیں جاتے۔ وہ لوگ جو اللہ کی غلامی چند سجدوں میں نہیں کرنے چاہتے، وہ جب کروڑوں کا سود چھوڑنا پڑے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ ٹیکی کے اوپر برف میں وضو کرنا پڑے صبح تک کیسے کریں گے؟ تو گویا اللہ کا دین یہ ہے کہ آپ مسجد میں بھی اللہ کے بندے اور ترکڑی توڑتے ہوئے بھی اللہ کے بندے، تھندار کی کرسی پر بھی اللہ کے بندے، وزیر کی کرسی پر بھی اللہ کے بندے، سیاست کے میدانوں میں بھی اللہ کے بندے، عدالت میں بھی اللہ کے بندے۔ یہ نہ وہ کہ وہاں یہ تعارف کرانا پڑے یہ چودھری صاحب کے بندے، یہ ملک صاحب کے بندے، یہ راجہ صاحب کے بندے، یہ لام کے بندے، یہ نون کے بندے، یہ فلاں کے بندے، یہ فلاں کے بندے نہیں۔ انسان کل وقتی اللہ کا بندہ ہے، اور وہ طریقہ وہی ہے جو اتباع رسول میں ہے۔ حضور سکھا کے گئے ہیں کہ ہر کام کیسے کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جانے والوں کی بخشش فرمائے
اور ہم ابھی زندہ ہیں، ہمیں اپنے قبلے درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رابع یبحث فی الارض لیوریہ کیف یواری صوت اخی، یہ 6ویں پارے کے اندر ذکر ہے، اور اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک سب سے پہلی قبر کا ذکر فرمایا، اور سب سے پہلی جو قبر ہے یہ کس کے وسیلے سے بنی اس کا ذکر فرمایا۔ غراب عربی کے اندر کوے کو کہا جاتا ہے۔ جب ابیل علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی اٹھا کے پھر رہا تھا، قبر کا کنسیپٹ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 کووں کو بھیجا جنہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا۔ جھگڑے کے بعد ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اور پہلے نے کیا کیا، اپنے جو پاؤں ہیں پنجوں کے ساتھ زمین جو ہے کریدی، قبر نما جو ہے وہ گڑا بنایا، اور اس کو کھینچ کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی۔ اور جب اس نے یہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد اس نے بھی قبر بنا کے ان کی ڈیڈ باڈی کو اندر رکھ دیا۔ یہ قرآن پاک بتا رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں سب سے پہلی قبر کس کے وسیلے سے بنی؟ کوے کے وسیلے سے، بولیں کوے کے وسیلے سے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوے کا وسیلہ تم مانتے ہو اور نبی کا وسیلہ مانتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کے ولیوں کا وسیلہ مانگتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے مدسامی؟ ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات، آج دیکھیں مرنے کے بعد احصال ثواب کیا جاتا ہے۔ احصال ثواب کا کیا طریقہ ہے؟ کلام پڑھی جائے، دعا مانگی جائے، احصال ثواب کیا جائے۔ لیکن آج ہم نے کیا ایسے سسٹم نکال لیے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جی، میچ ہو رہا ہے، اور میچ کے اوپر کیا ہو رہا ہے جی، ڈول ڈمکا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں جی؟ یہ ہمارے والد صاحب دادا فوت ہوئے تھے، ان کے سالک ثواب کے لیے کبڈی کرا رہے ہیں، میچ کرا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا احصال ثواب ہے؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کسی کو احصال ثواب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہی ہے اللہ کی کلام پڑھ کے اس کو احصال ثواب کیا جائے۔ اور اہل سنت و جماعت الحمدللہ ایسے جتنے بھی غلط طریقے ہیں ہم ان کو کبھی نہیں مانتے، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، جو چیز قرآن حدیث فقہ اجماع قیاس کے مطابق ہے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی غلط چیز ہے اس کو ہم پروموٹ نہیں کرتے، نہ فالو کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ خالق لم یزل، مالک دو جہاں، مہربان و رحیم و کریم مولا، جتنا کلام مجید ہم سب نے پڑھا ہے، جو مزید میری ملت کیا گیا، ادب سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہے، ہمارا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ۔ عرب و عجم کے تاجدار، دو جہاں کے مختار، نبیوں کے سردار و امام، جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں۔ اللہ قبول و منظور فرمائے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کی امت کے جملہ خواتین و حضرات جو حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، سب کی روحوں کو ثواب پہنچا کر سب کو جنت میں اعلیٰ بہاریں عطا فرماؤ۔ اور بطور خاص ہم جتنے بھی شرکائے جنازہ اس وقت دعا کے لیے آپ کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جتنے بھی خویش و وقار خواتین و حضرات آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حالت ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش اور بلندی درجات کے سلسلے میں التجا سب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص حاضر متوفی کی روح کو، اور کچھ عرصہ پہلے ان کی رفیقہ حیات بھی ہم سے بچھڑ گئی تھی، اللہ دونوں میاں بیوی کی روحوں کو ثواب پہنچا کر ان کو جنت میں اعلیٰ بہاریں عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کو قبر تک، قبر کے اندر، عشر کے اندر جتنی مشکل منازل پیش آنے والی ہیں آسانیوں میں تبدیل فرماؤ۔